الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد انبیاء کرام سے رشتہ داری توحید اور عمل صالح کے بغیر بیکار۔ لیکچر نمبر 46۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، او کلمۃ نحوہا، یا اسی قسم کا لفظ استعمال کیا، اشتروا انفسکم، تم خود کو اپنے اعمال کے بدلے خرید لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد مناف، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کی طرف سے تمہارا دفاع نہیں کر سکوں گا، یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کو تم سے دور نہ کر سکوں گا، وَيَا فاطمۃ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی ما شئت من مالی، جو کچھ میرے اختیار میں مال ہے تم اس کا سوال مجھ سے کر سکتی ہو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ صحیح بخاری 2753۔ اب دیکھیے، جب آیت کریمہ نازل ہوئی آپ نے اپنے قبیلے والوں کو ڈرایا اور صاف کہا میں تمہیں کوئی کفایت نہ کر سکوں گا۔ اب آپ کا قبیلہ قریش، آپ نے بنی عبد مناف کو کہا، پھر اپنے چچا کو کہا، اور پھر اپنی پھوپھی کو کہا، اور پھر اپنی بیٹی کو کہا کہ میں اللہ کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کو تم سے ہٹا نہیں سکوں گا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے فاطمہ میں تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کا مقام اور حیثیت اور عظمت سورج کی طرح عیاں، لیکن رشتہ داری بغیر عقیدے کے اور بغیر عمل صالح کے
پہلا عقیدہ اور پھر اس کا عقیدے کا اظہار عمل صالح، اگر یہ نہ ہوا تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے کام نہیں آ سکیں۔ آئیے اب امت محمدیہ کی اکثریت جو عقیدے سے نابلد، عقیدے سے دور، اور پیروں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی یہ امت محمدیہ کی اکثریت، مداروں اور درباروں اور سجادہ نشینوں اور گندی نشینوں اور آستانوں پر جھکی ہوئی یہ امت کی اکثریت، جن کی ہر شے قبر کے ساتھ جڑی ہوئی، جن کا یہ عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ تم بس اس سید کی خدمت کرو، یہ سید کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے۔ پیر کامل کی بیعت کر لو، اور اس پر بے شمار پھر واقعات، جھوٹ پر مبنی واقعات، اللہ اکبر، اور پھر قوم کے مجمع میں ان واقعات کی تشہیر کرنا کہ لوح محفوظ پر دیکھ کر یہ تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ جب ایک عورت روتی ہوئی نظام الدین کی دربار سے نکلی تو سامنے بچہ کھیل رہا تھا، کہا بی بی کیوں روتی ہے؟ کہا اولاد لینے کے لیے آئی تھی، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں تیرے مقدر میں اولاد نہیں۔ وہ لے کر پلٹا اور اپنے بزرگوں کہا اگر اس کے مقدر میں اولاد ہوتی تو تمہارے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ مقدر میں نہیں ہے تبھی تو دو۔ اور وہ بچپن میں ہی اللہ کا ولی بن گیا شرک کر کے، کہ اس کی تقدیر میں، پہلے اسے کیا خبر اس کی تقدیر میں ہے کہ نہیں، اس نے لوح محفوظ پر دیکھا اور کہا تیری تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی اولاد۔ اس نے کہا اس کو اولاد دو، تقدیر میں ہوتے تمہارے پاس کیا کرنے آتی؟ پھر بابا جی نے اس کو اولاد دی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نیچے ہزاروں کا مجمع سبحان اللہ اور نعرہ حیدری بلند کرتے۔ اور یہاں کائنات کا سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف اعلان کر رہے ہیں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہیں۔ ایک ایک کو کہہ رہے ہیں، قبیلوں کو کہہ رہے ہیں، رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں، بیٹی کو کہہ رہے ہیں، پھوپھی کو کہہ رہے ہیں، سب کو اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اپنی تیاری کرو، عقیدے کی اصلاح کرو، عمل صالح کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اب یہ امت محمدیہ کو حدیث سنائی جائے تو کہتے ہیں گستاخ، انبیاء کے گستاخ، ولیوں کے گستاخ، پیروں فقیروں کے گستاخ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام کائنات خود فرما رہے ہیں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تمہیں کوئی فائدہ نہ دوں گا، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ اس بھٹکی ہوئی امت کو یہ سبق پڑھائیے، اور یہ سبق پڑھانے والے اور یہ سبق دہرانے والے اور اس سبق کو سامنے رکھ کر تنظیم سازی کرنے والے کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤ؟ کوئی کسی مولوی کے چنگل میں اور کوئی کسی مولوی کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بنیاد اور اساس ہے عقیدہ توحید۔ اگر یہ ہی نہیں تو بیکار ہے پھر محنتیں اور مشقتیں۔ اور میں انقلابی جماعتوں کا جب تجزیہ کرتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ یہ انقلاب لانے والی جماعت ہے، انقلاب آئے گا، تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔
اس منہج اور دعوت کو تو لے کر چلو جس پر انہوں نے خون دیا کہ لوگوں کو توحید پر جمع کرو۔ ووٹوں کی جب سیزن الیکشن کا چلتا ہے تو پھر درباروں پر اور ان پیروں فقیروں کے دروں پر لوگ پہنچ کر ان کی سیوا کرتے ہیں، اور اس عقیدے پر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ووٹ نہیں ملیں گے، اسمبلی میں کیسے پہنچیں گے۔ جنازہ نکال دیتے ہیں عقیدہ توحید کا، اور اسلام کے بڑے علمبردار چیمپئن، ان سے بڑا یہ کاغذی اور یہ لکھاری اگر چاہتے ہو پاکستان بھی محفوظ رہے، امن بھی ہو جائے، دنیا بھی قائم رہے، اللہ کی توحید پر محنت کیجیے، عقیدے کی دعوت دیجیے۔ عقیدے کی دعوت نہیں تو کوئی دعوت نہیں۔ آپ نسبت تناسب تو دیکھیے، محکمہ اوقاف قائم ہے جو باقاعدہ درباروں کے ٹھیکے اور مال جمع کرتا، اربوں روپے وہاں پر جمع، وہ کیسے اس توحید کی دعوت کو برداشت کرے گا، اہل توحید کو برداشت کرے گا؟ جنہوں نے اہل شرک کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیریں بنانی ہیں اور کشمیر کے جہاد کے لیے زنجیریں کھڑی کرنی ہیں، وہ فکر مودودی کے اندر پھنسے ہوئے ہوں یا فکر اسرار کے اندر پھنسے ہوئے ہوں یا جمہوریت کی گندی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں، وہ ایک اخبار کی حد تک تو ان کا جہاد بھی ہے، فوٹو سیشن کی حد تک ان کا جہاد بھی ہے۔ یہ عقیدہ توحید جو ہر ایک سے الگ کر کھڑا کر دیتا ہے انسان کو، ملت ابراہیم جو اپنے باپ سے بھی علیحدہ اور قوم سے بھی علیحدہ، اور صاف یہ عقیدہ توحید کہ کوئی شخص کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس عقیدے کی بنیاد پر محنت اور مشقت اور دعات کی تیاری، اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا الا ان لکم رحما سأبلها ببلالها، صحیح مسلم 204۔ اے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پکڑ کی صورت میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ ہے توحید کی دعوت جو اپنے گھر سے شروع ہے، اپنے لخت جگر کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے، الا ان لکم رحما، تم لوگوں کے ساتھ رشتہ داری ہے، سأبلھا ببلالیھا، میں اسے جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے۔ رشتہ داری ساتھ چلے گی، لیکن آگ سے بچنے کا طریقہ اللہ کی توحید۔ رشتہ داری تو قائم رہتی ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، لیکن رشتہ دار کی حیثیت سے میں اس بندے کو جس نے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا، امام الانبیاء ہوتے ہوئے میں بچا نہیں سکوں گا۔ اصل میں پوری امت کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں تو امت کی بیٹیاں، حوا کی یہ بیٹیاں اور یہ امت محمدیہ، ان کو میں آگ سے کیسے بچاؤں گا اگر یہ شرک کر کر اللہ کے دربار میں پہنچے۔
ایمان اور توحید اور عمل صالح کے بغیر نجات ممکن نہیں، خواہ وہ شخص خاندانی طور پر کتنا ہی باعزت ہو، لیڈ کلاس کے لوگ، سادات سے، یا ملک کا بادشاہ ہو۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا میں سب سے عزت والا خاندان میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ آپ نے ان کو بھی کہہ دیا، اگر میری بیٹی بھی توحید اور عمل صالح کے بغیر، میں کہ آخری نبی کی بیٹی ہوں، تو اسے بھی یہ رشتہ داری یہ کوئی فائدہ نہ دے گی، اسے بھی رشتہ داری بچا نہ سکے گی۔ ہاں، ایمان ہو، عقیدہ ہو، عمل صالح ہو، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہو، تو پھر تو کیا ہی کہنے، پھر تو اجر ہی اجر ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، میرے تعلق اور رشتہ داری کے علاوہ ہر سسرالی اور نسبی رشتہ داری روز قیامت ختم ہو جائے گی۔ اب پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری قائم رہے گی، لیکن اس شخص کی جس کا عقیدہ، ایمان اللہ پر ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کا اقراری ہوگا، جو یہ گواہی دے گا کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کی اتباع ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأخذ رجل بید ابیہ یوم القیامت یرید ان یدخلہ الجنۃ فینادى الا ان الجنۃ لا يدخلها مشرک۔ قیامت کے دن کوئی آدمی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کرنا چاہے گا۔ یاخذ رجل بید ابیہ یوم القیامہ یرید ان یدخلہ الجنۃ، آواز دی جائے گی، خبردار، ان الجنۃ لا يدخلها مشرک، جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا۔ مشرک پلید ہوتا ہے اور جنت پاک لوگوں کا گھر، جنت خود بھی پاک، داخل ہونے والے بھی پاک، ہر گناہ سے پاک، دل شیشے کی طرح چمکتا ہوا اللہ صاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُحَوَّلُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ وَرِيحٍ مُنْتِنَةٍ فَيَتْرُكُ، پھر اس شخص کو نہایا کبھی بدبودار صورت میں بدل دیا جائے گا تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ پہلے لے جانا چاہ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے شکل ہی تبدیل کر دی، بجو کی بنا دی، ایک روایت میں آتا ہے، بدبو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد، ان سے مراد ان کے والد، اور ان کے کتاب الانبیاء میں تو حدیث موجود ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا ہے؟ اللہ اکبر، کہا مسلمان ہو جا، فرما بردار بن جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ہر قربانی دی، ہر قربانی دی، کہا بچے کو چھوڑاؤ، بیوی کو چھوڑاؤ، جنگل میں چھوڑا ہے، صحرا میں، کہا بچے کو ذبح کر دو، چھری لے کر تیار ہو گئے، ہجرت کر گئے۔ اللہ اکبر، کوئی ایک واقعہ، جہاں آزمایا وہاں پورا اترے، اتنا مقام ابراہیم علیہ السلام۔ ہاتھ اٹھائے تو رب نے دعا قبول کی
اور محمد الرسول اللہ مبعوث فرما دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا مقام ابراہیم علیہ السلام کا۔ بادشاہ وقت سے ٹکر لے لیے توحید کی خاطر، وہاں بھی رب کا تعارف ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ کہا اپنے رب کا تعارف، کہا مارتا اور زندہ کرتا، کہا یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کہا میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، اب مبہوت ہو گیا کافر، حیران رہ گیا، سورج کو کون کنٹرول کرے، وہ تو رب کے کنٹرول میں۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی، اتنی بڑی ذات، ساری دنیا کے پیروں کو ان کی جوتی پر قربان کر دیں، حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے والد کا بازو پکڑ کر جنت میں لے جانا چاہیں اور جنت میں داخلہ نہ ملے تو تمہارے ان پیروں نانگے شاہ اور قدو شاہ ان کو ملے گا؟ یہ تمہیں پکڑ کر لے کر جا سکیں گے؟ یا قادر کر مدد کن کن مدد کن، یہ جا سکیں گے اپنے ساتھیوں کو لے جا کر؟ یا یہ گولڑوی یا یہ بری یا یہ سندھی یا بلوچی، یہ جہاں جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں بنا کر مراکز، کیا کہ یہ اللہ سے اپنے مریدوں کو چھڑا سکیں گے؟ جو غیر اللہ کی نظر نیاد کے شرک کے دھندے میں پھنسے ہوئے اور کاروباری لوگ۔ امام ابن حبان اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، 645 نمبر، کمال کی حدیث ہے۔ تو رشتہ داری فائدہ اس وقت دے گی جب عقیدہ توحید ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا، اس وقت فائدہ دے گی۔ آئے خیر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، آگ میں، آگ میں۔ اب آیا تو اس نے اپنے والد کا سوال کیا نا، والد بغیر کلمہ پڑھے فوت ہو گیا تھا، عقیدہ توحید پر نہیں تھا، مورتیوں کا پجاری تھا، شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے اپنے والد کی فکر ہوئی، پوچھا ابا جی کدھر ہیں؟ فرمایا فی النار، دوزخ میں، سیدھا سیدھا صاف صاف، بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں وہ بیچارہ بہشتی، جنت کا سرٹیفکیٹ، یہاں بیٹھ کر بیچارہ بہشتی، نام کے ساتھ بہشت پہلے لگا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم 203۔ صاحب بتاؤ جس کا عقیدہ خراب ہے، اس کی نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی قربانی۔ یہ دیکھ لو قربانی آ رہی ہے، لوگ تلاش کریں گے، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بکرا جو ہوتا ہے، بیل، یہ عیب نہ ہو۔ اور عقیدے کے اندر کانا بھی ہے، اندھا بھی ہے، لولا بھی ہے، لگڑا بھی ہے، سب شرک بھرا ہوا ہے۔ کہیں نظر ہے اور کہیں نیاد ہے، کہیں رکوع ہے اور کہیں سجدہ ہے، کہیں زندے کے سامنے جھکا ہے، کہیں مردے کی چوکھٹ پہ جھکا ہوا ہے، سارے عیب موجود ہیں۔ اور جانور کے اندر عیب تلاش کرتا پھرتا ہے کہ اس کے اندر عیب نہ ہو، جو اپنے اندر شرک کے عیب ہیں وہ دور کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطع به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس شخص کے اعمال نے اسے پیچھے رکھا۔ ابو لہب کو کلمہ توحید نہیں تھا، ابو جہل کے پاس، آپ کے خاندان کے کتنے لوگوں نے کلمہ توحید نہیں پڑھا، آپ کے سگا چچے نے نہیں پڑھا۔ اب اس کا نسب اسے آگے نہیں پکڑ سکتا،
کہ جی سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، آل رسول ہے، آل علی ہے، علی کا ملنگ ہے، تو اب اس کی یہ سادات کی سین اسے آگے کر دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلال جنت میں ہوگا، ابو لہب دوزخ میں ہوگا۔ کیوں؟ کہ بلال کے اعمال اسے جنت میں لے گئے، اور ابو لہب کے اعمال قریشی ہاشمی ہونے کے باوجود اس کو دوزخ میں لے گئے۔ تو کسی کا نسب، جی میں یہاں تو کہتے ہیں جی بس منکر نکیر آئے گا تو ہم کہہ دیں گے ہم فلاں پیر کے بیعت ہوئے ہوئے، پیر کا نام سن کر ان کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ کیا کیا خرافات یہ ممبر پر بیٹھ کر بکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔